السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب ابلیس، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے سب سے قریب بندوں میں سے تھا۔ اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتے بھی اس کی طاقت پہ حیران تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس کی پوری تقدیر بدل دی۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے وہ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس کب، کیوں، کیسے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ انت تک سنیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس انسان بننے سے پہلے جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کو عبادت پسند سمجھا اور اتنی روشنی دی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور تسبیح کرتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جن جو نور کا نہیں بلکہ آگ کا بنا تھا، پھر بھی اللہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کی عبادتوں کی آواز آسمانوں تک پہنچتی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابلیس نے ہزاروں سال تک سجدہ کیا، ہر جگہ اللہ کی یاد میں رہا، اتنا کہ فرشتوں کو بھی لگتا تھا کہ یہ تو ہم سے بھی بڑھ کر عبادت گزار ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عبادت شریر سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے، اور ابلیس کا دل دھیرے دھیرے تکبر یعنی گھمنڈ میں بھرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اسے پورا کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پھر تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً فرشتے جھک گئے، لیکن ایک نے انکار کر دیا اور وہ تھا ابلیس۔ اللہ نے پوچھا، وہ کیا چیز تھی جس نے تجھے روک دیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہیں سے اس کا گھمنڈ اس کی بربادی کا کارن بن گیا۔ وہ جو کل تک نور کے قریب تھا، آج نفرت اور آگ کے غبار میں ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا، مردود، تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو گھمنڈ کرنے والوں میں سے ہے اور تیرے لیے میری رحمت میں کوئی جگہ نہیں۔ سوچئے، وہ ابلیس جو کبھی عبادت میں ڈوبا رہتا تھا، آج لعنت کا حقدار بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، تو چلا جا، تجھے مہلت دی گئی، جو میرا سچا بندہ ہوگا تو اسے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف عبادت کرنا ہی کافی نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ ابلیس کی ساری تسبیح، سارے سجدے، ساری عبادتیں بیکار چلی گئی۔ کبھی کبھی ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی پہ گھمنڈ کر لیتے ہیں۔ کسی غریب کو دیکھ کر، گنہگار کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں انسان کی قیمت اس کی نیت اور دل سے طے ہوتی ہے۔ اگر ابلیس جیسے عبادت گزار کو اللہ نے رد کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں جو اپنے گھمنڈ میں جیے؟ اس لیے تکبر چھوڑیے اور توضع کو اپنائیے۔ ناظرین، ابلیس کی کہانی صرف شیطان کی کہانی ہی نہیں بلکہ ہماری روح کا آئینہ ہے۔ ہر بار جب ہم کسی کے سامنے گھمنڈ کرتے ہیں، کسی کی بات کو ٹھکراتے ہیں، تو ہم اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک لمحہ رک جائیے اور سوچئے کہ ہمارے دل میں بھی کہیں میں بہتر ہوں کا احساس تو نہیں بیٹھ گیا کہ چلو آج توبہ کرتے ہیں کہ ہم سر جھکا کر چلیں گے، سب کی عزت کریں گے اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اگر آپ نے دل سے کچھ سیکھا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں آمین لکھیے، اور ایسے ہی حقیقت بھرے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ابلیس کی طرح گھمنڈ میں نہ ڈبو، بلکہ ہمیں آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نور کے قریب کر دے اور اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔